السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ لبیب نے سمبل سے اپنے برانڈز کے میگزین شوٹ کے لیے ماڈلنگ کروائی تھی اور اس کا معقول معاوضہ سمبل کو دے دیا تھا۔ سمبل یہاں اس کی نوکری کرنے نہیں بلکہ اس سے شادی کرنے کے لیے آئی تھی، مگر لبیب تو اس سے صرف اپنا کام لے رہا تھا۔ تھک ہار کر سمبل نے خود ہی لبیب سے بات کرنے کا سوچا، مگر اس کی خوشی کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جب لبیب نے بلا چوں چرا اس کے پرپوزل کو قبول کر لیا۔ لبیب نے اپنی کچھ پرسنل مجبوریاں بتا کر فی الحال اس شادی کو خفیہ رکھنے کا کہا۔ سمبل تو بس اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسے ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتی تھی، جس نے اس کے دل کے دروازے پر محبت کی پہلی دستخط دی تھی۔ یوں سمبل کی رضامندی پر لبیب نے اس سے خفیہ نکاح کر لیا اور مخصوص 15 دن بعد ہی وہ اپنے اصل روپ میں سمبل کے سامنے تھا۔ میں ہرگز نہیں جاؤں گی لبیب، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں یہ سب کروں گی؟ وہ لبیب کی بات پر غصے میں آئی۔ زیادہ ستی سویتری بننے کی ضرورت نہیں۔ اوکے، تمہاری اصلیت کیا ہے مجھے اچھے سے پتا ہے۔ یہ تو میرا احسان مانو کہ تم سے نکاح کر لیا، ورنہ تو میں یہ سب بغیر نکاح کے کرنا چاہتا ہوں۔ تم ابھی نئی ہو اس فیلڈ میں، آگے چل کر سب جان جاؤ گی ڈارلنگ۔ وہ مونچھوں کو بل دیتا مسکرایا۔ تم لبیب بن ہادی اپنی بیوی کو غیر مردوں کے بیڈ روم سجانے کا بول رہے ہو، وہ بھی پیسے کی خاطر۔ تم نکاح کے رشتے کو آلودہ کر رہے ہو، اس رشتے کی توہین کر رہے ہو۔ سمبل غصے سے بولی۔ تم شاید بھول چکی ہو سمبل، مگر میں تمہیں یاد کروا دیتا ہوں۔ تمہارا اور زرار شاہ کا بھی رشتہ نکاح کا تھا، پھر تم نے کیوں اس رشتے کی توہین کی اور فیضی کے ساتھ رنگ رنگلیاں منائیں؟ بولو، بے وقوف سمجھتی ہو کیا مجھے؟ نہیں سمبل بی بی نہیں، بہت پرانا کھلاڑی ہوں میں، مجھے چکمہ دینا آسان نہیں، اور تم ہو ہی احسان فراموش، مگر میں زرار شاہ نہیں جس نے تم سے اپنی غلطی سدھارنے کی خاطر ہمدردی میں شادی کی اور پھر اپنا پیسہ برباد کر کے تم جیسی عورت کی بوتھی کو سنوارا۔ لبیب نے اس کی تھوڑی کو جکڑا۔ اور تم احسان فراموش جسے عزت راس نہیں آئی، اس مہربان کے دوست کے ساتھ بھاگ آئی اور بنا کسی رشتے کے اس کے ساتھ مسلسل 6 ماہ رہی، اور پھر مجھ پر لٹو ہوئی تو یہاں آ گئی۔ اب وہی لڑکی مجھے شادی، نکاح، اخلاقیات کی اہمیت بتا رہی ہے۔ ہاؤ اسٹرینج بیبی، وہ ہنسا۔ تم یہ سب کیسے پتا؟ اس کی انفارمیشن پر شاکڈ تھی۔ میں بتا چکا ہوں، بہت پرانا اور ماہر کھلاڑی ہوں، ساری معلومات کے بعد ہی شکار پھنساتا ہوں، اس لیے ہلکا نہ لو مجھے۔ وہ خباثت سے قہقہ لگاتا بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں تمہاری ماں تمہاری زرار شاہ سے شادی کے بعد مر گئی تھی اور تمہارے دونوں بھائیوں نے تمہیں منہ نہیں لگایا۔ ماں کے مرنے کے بعد تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اب بتاؤ کہاں جاؤ گی؟ اس لیے نخرے چھوڑو اور کام کرو۔ ہر ڈیل کا 30% تمہیں ملے گا، اور جہاں تک نکاح کی بات ہے وہ تم نے ٹھیک کہا ہے، ہمیں اس رشتے کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہیں لائف پارٹنر نہیں بلکہ بزنس پارٹنر بنانے کے لیے لایا تھا، تاکہ تم مجھے ہیلپ آؤٹ کر سکو، کیونکہ مجھے خالص پاکستانی بیوٹی چاہیے تھی جو تمہاری صورت میں مل چکی ہے۔ یہ لو۔ لبیب نے اسے الماری سے نکال کر 2 پیکٹ تھمائے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکلائی۔ ایک میں طلاق کے پیپرز ہیں، یہ رشتہ یہیں تک کا تھا، اور دوسرے میں سی ڈی ہے، لگا کر دیکھ لینا اور پھر فیصلہ کر لینا کیا کرنا چاہیے تمہیں۔ گڈ لک بیبی۔ وہ اس کے گال سے انگلی ٹچ کرتا باہر چلا گیا، اور سمبل ان پیکٹس کو پکڑے سخت تھی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اس گھڑی سمبل کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی۔ زرار اب بالکل اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ ایسا بھی کیا کر دیا ہے میں نے؟ ابیہا گھٹنوں میں سر دیے رو پڑی۔ جب دل کھول کر رو چکی تو آنسو پونچھ لیے۔ آپ نہیں منائیں گے تو کیا ہوا، میں منا لوں گی آپ کو، آخر کو بیوی ہوں، حق رکھتی ہوں آپ پر۔ دیکھتی ہوں کیسے نہیں مانتے آپ۔ ابیہا زرار کو منانے کا ارادہ کرتی اٹھی اور ٹائرس پر آ گئی۔ اب وہ زرار کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سمبل نے کانپتے ہاتھوں سے پلے کا بٹن دبایا اور سامنے اسکرین پر خود کو اتنی نازیبا حالت میں دیکھ کر آنکھیں میچ لیں۔ یا خدا، یہ کیسی ذلت ہے؟ یہ وہی ذلت ہے سمبل فروغ جو تم نے خود چنی ہے اپنے لیے، اپنی مرضی، اپنی خوشی سے، نامحرم مردوں سے رابطہ بڑھا کر، بدکرداری جیسا مکروہ فعل کر کے، اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر، چند تحسین آمیز جملوں کی لذت کی خاطر اپنی عزت کو نیلام کر کر۔ اس کے ضمیر نے اسے آئینہ دکھایا۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کر؟ تم گنہگاروں میں شامل ہو چکی ہو۔ ذلت ہی ذلت ہے اب تمہارا نصیب۔ بچنا چاہتی تو بچ سکتی تھی تم، مٹانا چاہتی ہو مٹ سکتی تھی تم۔
مگر تم تو دنیاوی لذت کی خاطر آخرت خراب کر چکی ہو، اب یہی سزا ہے، بھگتو بھگتو اس سزا کو آخری سانس تک۔ اس کا ضمیر اس کو ہچکولے لگا رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے، یہ کیا کر لیا میں نے، وہ دھاڑے مار مار کر روتی چلی گئی۔ سنبل زرار کے لب پھڑپھڑائے۔ سنبل ڈانس فلور پر ڈی ایس پی راؤ کے اکلوتے بیٹے جازم راؤ کی باہوں میں باہیں ڈالے ناچنے میں مصروف تھی۔ یہ فیضی کہاں گیا؟ او میرے خدا، یہ عورت اتنی نیچ! زرار صدمے سے اس سے آگے کچھ نہیں سوچ سکا۔ چند منٹ بعد اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا اپنا سیل اور کیس اٹھا کر آندھی طوفان کی طرح سے وہاں سے نکلا، اور پھر سنبل کی نظریں اس پر پڑ چکی تھی۔ زرار شاہ! وہ گاڑی کے پاس پہنچا ہی تھا جب اسے اپنے پیچھے نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ بنا پلٹے گاڑی ان لاک کر کے بیٹھنے ہی والا تھا جب سنبل نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ ڈونٹ ٹچ می یو ایڈیٹ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنی گندی زبان سے میرا نام لینے کی اور مجھے چھونے کی؟ زرار پوری طاقت سے اس کا ہاتھ جھٹک کر غرایا۔ زرار لسن پلیز، مجھے بات کرنی ہے، مجھے معافی مانگنی ہے تم سے۔ زرار پلیز میری بات سن لو، خدا کے لیے۔ سنبل نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، میں تمہیں نہیں جانتا، ہٹو میرے سامنے سے پلیز۔ زرار تمہیں گرینی کی قسم، بس ایک بار سن لو میری بات پلیز زرار پلیز۔ زرار کو گرینی کی قسم پر ناچارن رکنا پڑا۔ زرار مجھے میری بدکرداری کی سزا مل چکی ہے، مجھے نامحرم مردوں سے رطوبت کی لذت لے ڈوبی ہے اور میں انہی مردوں کا کھلونا بن چکی ہوں۔ زرار کل جو مرد میری تعریفوں کے پل باندھتے تھے آج وہی مجھے کھیلتے ہیں، کھیل کر پھینک دیتے ہیں اور میں کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی ہوں۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، میری اذیت بڑھتی جا رہی ہے، میں اس دلدل میں سر سے پاؤں تک پھنس چکی ہوں۔ زرار نکلنا بھی چاہوں تو نہیں نکل سکتی، مجھ جیسی غلیظ عورت کو موت بھی نہیں قبول کرتی، اس لیے تو ابھی تک زندہ ہوں۔ اگر غیرت مند ہوتی تو خود کی اتنی تجلیس کے بعد مر جاتی، مگر میری روح میرے جسم سے جدا نہیں ہوتی، یہ مجھے زندہ رکھ کر روز مارتی ہے۔ زرار مجھے معاف کر دو، ہو سکے تو موت کی بددعا ہی دے دو۔ زرار خدا سے کہو مجھے اس ذلت سے آزاد کر دے۔ وہ زمین پر سجدے کی حالت میں جھکی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ زرار کے پاس اسے معاف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سنبل کو اس کے کیے کی بہت ذلت امیز سزا قدرت کی طرف سے مل چکی تھی، اس نامحرم مردوں سے رطوبت اور ناجائز تعلق کی بہت گھنونی سزا ملی تھی۔ اب وہ بھی بھلا اسے برا بھلا کہہ کر کیا کرتا، اس کے لیے وہ اسے معاف کر چکا تھا۔ زرار نے سنبل کو معاف کر دیا تھا۔ جا، تجھے معاف کیا، جی لے اپنی مرضی کی زندگی، ہم محبت کے بادشاہ ہیں، بے وفاؤں کے منہ نہیں لگتے۔ ابیہا ٹہل ٹہل کر تھک چکی تھی مگر ابھی تک زرار واپس نہیں آیا تھا۔ وہ ٹیرس پر موجود چیئر پر پاؤں اوپر رکھ کر بیٹھی، خود کے گرد شال اوڑھی۔ آج کل موسم بھی کچھ سرد ہو چکا تھا، کب ابیہا کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ زرار تھکا تھکا سا واپس آیا تو ابیہا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے حیرت سے کلاک کو دیکھا جو رات کے 12 بجا رہا تھا۔ ابیہا ابیہا پکارتا وہ واش روم اسٹڈی چیک کر چکا تھا مگر ابیہا وہاں نہیں تھا۔ زرار پریشان ہوتا کمرے سے باہر آیا تاکہ کچن میں چیک کرے مگر سیڑھیاں اترتے اس کی نظر سامنے ٹیرس پر پڑی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف آیا، ابیہا کو وہاں دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی، وہ چیئر پر بیٹھی سو رہی تھی۔ زرار کو بے اختیار اس پر پیار آیا، اس نے بہت احتیاط سے ابیہا کے وجود کو بازو میں بھرا اور بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ زرار نے اسے بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑایا اور اس کے ماتھے سے بال ہٹائے۔ اب وہ بہت فرصت اور توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا جو اسے اتنے کم وقت میں اتنی عزیز ہو گئی تھی کہ وہ خود اس سے خفا ہو کر سکون سے نہیں رہ پا رہا تھا۔ جادوگرنی! زرار مسکرا کر کہتا جھکا اور آہستہ سے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ وہ پیچھے ہٹا ہی تھا، ابیہا نے دوسری طرف کروٹ بدلی۔ زرار کو اس کی گردن پر موجود دل پھر سے گستاخی پر اکسا رہا تھا، ضبط کے باوجود وہ خود پر کنٹرول نہیں کر سکا اور آہستگی سے نیچے بیٹھ کر اس کے بال پیچھے کیے۔ اب وہ اپنے لب اس کی گردن کے دل پر رکھ چکا تھا، ایک بار، دو بار، تین بار۔ ابیہا کسمسائی۔ زرار بریک پاؤں پر رکھتا پیچھے ہٹا اور اس پر کمبل ٹھیک کرتا لائٹ آف کر کے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ صبح فجر کے وقت ابیہا کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر پایا۔ میں تو ٹیرس پر تھی، پھر یہاں کیسے؟ اس نے بیٹھ کر دائیں جانب دیکھا تو زرار سو رہا تھا۔ یہ کب آیا؟ مجھے بھی یہیں لائے ہوں گے۔ ابیہا نے بالوں کا جوڑا باندھا اور وضو کرنے چل دی۔ وہ نماز پڑھ کر واپس آئی تو زرار اس کی ہی طرف کروٹ لیے سو رہا تھا۔ ابیہا نے لیمپ کی مدھم سی لائٹ میں زرار کا چہرہ دیکھا۔ سوتے ہوئے کتنا معصوم لگ رہا ہے۔
وہ مسکرائی، ویسے ہے تو ہینڈسم، شاید اسی لیے اتنا مغرور ہے، نک چڑھا۔ ابیہا نے اس کے بھورے بالوں کو ماتھے سے ہٹایا جو الجھے ہوئے آنکھوں تک آ رہے تھے۔ کھڑوس، وہ بڑبڑائی۔ کون؟ زرار نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ وہ پیچھے ہوئی۔ تم نے جگا دیا۔ وہ تکیہ سیٹ کرتا تھوڑا اٹھ بیٹھا۔ میں نے کب جگایا؟ وہ حیران ہوئی۔ ابھی جب چھو رہی تھی مجھے۔ استغفر اللہ، کب چھوا میں نے؟ ابیہا کو اس کی بات پر جھٹکا لگا۔ ابھی میرے بال کون سنوار رہا تھا؟ زرار نے مسکرا کر پوچھا۔ بال سنوارنے میں اور پیچھے کرنے میں فرق ہے زرار صاحب، اسے چھونا نہیں کہتے۔ پھر چھونا کسے کہتے ہیں؟ وہ شرارت اور معصومیت سے بولا۔ میں آپ سے ناراض تھی، اس لیے مجھ سے بات مت کریں۔ ابیہا کو اچانک یاد آ گیا ناراضگی کا۔ اس کی بات پر زرار کا قہقہ بلند ہوا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کوئی جوک نہیں سنایا۔ وہ چڑھی۔ نہیں، ایسے ہی تمہاری شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ میری شکل دیکھ کر؟ اور خود بڑے خوبصورت ہیں جو مجھے دیکھ کر ہنسی آئی۔ وہ تپی۔ نہیں خوبصورت، رتی بھر بھی نہیں، غور سے دیکھو۔ دیکھ چکی ہوں، بس قابل قبول سی صورت ہے۔ ریلی۔ ابیہا نے اسی کے انداز میں کہہ کر کمبل میں منہ چھپا لیا۔ اپنا تھوبڑا کیوں چھپا لیا؟ دیکھنے تو دو، یہ قابل قبول بھی ہے کہ نہیں؟ وہ شرارت سے کہتا۔ اس کا کمبل ہٹا چکا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ چیخی۔ بدتمیزی نہیں یار، میں تو… زرار مجھے سونے دیں، ابھی سو کر ہی اٹھی ہو، مجھے پھر سونا ہے۔ مگر میں سونے نہیں دوں گا اب۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ وہ چڑھی۔ صلح کر لو مجھ سے پکے والی، یہی مسئلہ ہے میرا۔ پکے والی صلح کیا ہوتی ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ ابھی بتاتا ہوں۔ زرار نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ زرار یہ کیا کر رہے ہیں؟ پکے والی صلح؟ زرار اسے مکمل قبضے میں لے چکا تھا۔ صلح کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ میرا طریقہ ہے، انتہائی واہیات طریقہ ہے، آپ کی طرح۔ بہتری اسی میں ہے مجھے صحیح سلامت چھوڑ دے ورنہ… ابیہا نے دھمکی ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ کیا؟ وہ محظوظ ہوتا مسکرایا۔ ورنہ پہلے مجھے چھوڑے پھر بتاتی ہوں۔ اتنا بے وقوف نہیں، سینے سے لگی اتنی خوبصورت لڑکی کو چھوڑ دوں؟ زرار نے اسے مزید بھینچا۔ زرار کیا ہے آپ کو؟ کہیں پی کر تو نہیں سوئے؟ وہ مشکوک ہوئی۔ قسم لے لو، اب تو چھوڑ ہی دیجیے۔ اچھا کیا؟ اب ذرا مجھے بھی چھوڑ دیں، مہربانی ہوگی۔ وہ گھوم کر پھر وہیں آئی۔ چھوڑ دوں گا، پہلے یہ بتاؤ معاف کر دیا مجھے؟ صلح ہے نا اب ہماری؟ صلح ہے وہ ہاری۔ پکی والی ہمیشہ کے لیے بالکل۔ وہ اب خفا نہیں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ اب بس کریں، چھوڑیں مجھے، میرا سانس رک رہا ہے۔ یہ لو چھوڑ دیا۔ زرار نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر ہاتھ اٹھا دیے۔ ہوں زرار، وہ مشکل سے بولتی پیچھے ہٹی۔ بہت ہی فضول ہیں آپ۔ ابیہا سرخ پڑتے چہرے کو کمبل میں چھپا گئی۔ زرار اس کے چھپنے پر مسکرا دیا۔ آج کی رات مجھے آپ سے بہت سارے وعدے لینے ہیں زرار۔ ابیہا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر کہا۔ لے لو جو لینا ہے جان من، اب تو سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا بولا۔ زرار، آپ ساری نمازیں پڑھا کریں گے اور شراب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے اور مجھے ہنی مون کی بجائے عمرے پر لے کر جائیں گے۔ بالکل کروں گا سب۔ وہ مسکرایا۔ وعدہ؟ زرار اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ زرار آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ مگر تم سے کم۔ پتہ ہے بیا، تم میری زندگی میں بہار بن کر آئی ہو۔ سنبل کے بعد مجھے سب لڑکیوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، مگر تم نے میرا یہ نظریہ غلط ثابت کر دیا کہ ہماری پہلی ملاقات بھی اچھی سچویشن میں نہیں ہوئی تھی، مگر تم نے پھر بھی پروف کیا تم اچھی ہو۔ اور جانتی ہو وہ رکا کیا؟ تم وہ پہلی لڑکی ہو جو مجھے صورت اور سیرت دونوں سے بھا گئی ہو، اور مجھے لگتا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ابیہا اس کی بات پر مسکرائی۔ صرف لگتا ہے نہیں، اب تو ہو ہی گئی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا اسے حصار میں لے چکا تھا۔ زرار یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی گستاخیوں پر کنفیوز ہوئی۔ اسے پیار کہتے ہیں جناب، اور اب تو… ابیہا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ارے یار، ہرگز نہیں، کم از کم آج تو راہ فرار نہیں ملے گی، جتنا مرضی زور لگا لو۔ زرار نے اس کے ہاتھ پاؤں مارتے دیکھ کر کہا۔ آپ بہت برے ہیں زرار۔ وہ خفا ہوئی۔ میں برا ہی ٹھیک ہوں ڈیئر وائف۔ زرار نے ہنستے ہوئے لائٹ آف کر دی۔ زرار کہاں ہیں آپ؟ میں نے آپ کو آج جلدی آنے کو کہا تھا۔ آ رہا ہوں یا راستے میں ہوں؟ کافی ٹریفک ہے اس لیے لیٹ ہو گیا۔ وہ ہارن پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ میں انتظار کر رہی ہوں، جلدی آئیں۔ اوکے سویٹ ہارٹ، کمنگ۔ زرار نے مسکرا کر کال بند کر دی۔ ابیہا نے نیہا کا نمبر ملایا اور اسے بات کر کے ٹائم پاس کرنے لگی۔ اچھا بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ نیہا نے سلام دعا کے بعد پوچھا۔ کچھ نہیں، بس زرار کا انتظار کر رہی تھی۔ بیا، تم کسی دن زرار بھائی کے ساتھ ہماری طرف آنا پلیز۔ شادی کے بعد ایک دفعہ بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا کوئی۔ میں خود اتنی دفعہ تمہاری طرف آ چکی ہوں اور تم خود ایک بار بھی نہیں آئی، اس لیے اب جب بھی آنا تم لوگ ہی آؤ گے، میں نہیں۔ ابیہا نے صاف انکار کیا۔ اچھا بابا آئیں گے، ہم ہی آئیں گے اب۔
نیہا مسکرا دی۔ ہاں، آنے سے پہلے بتا دینا، بلکہ میں خود ہی انوائٹ کر لوں گی کسی دن۔ اچھا نیہا، زرار آ گئے، پھر بات کرتے ہیں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ نیہا نے مسکرا کر فون بند کر دیا۔ السلام علیکم، زرار نے مسکرا کر اسے ساتھ لگایا۔ اتنی دیر لگا دی؟ ابیہا نے اس کا کوٹ اتارتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، ٹریفک بہت تھی، یوں جیسا سارا اسلام آباد نکل آیا ہو۔ اچھا جلدی سے چینج کریں، میں چائے لاتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ یار تھک گیا ہوں، اس وقت چائے کے ساتھ تمہارا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پروگرام پھر کسی دن پر رکھ لیتے ہیں۔ وہ بات کرتا کبرڈ کے پاس آیا۔ ابیہا کے دونوں ہاتھ تھام چکا تھا۔ اچھا بابا، میرے ہاتھ چھوڑیں، میں چائے بنانے جا رہی ہوں۔ او یس، زرار پیچھے ہٹا۔ ابیہا مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ دن بہت اچھے سے گزر رہے تھے اور ابیہا بھی بہت خوش تھی زرار کی اتنی اچھی تبدیلی دیکھ کر۔ وہ جب بھی گھر پر ہوتا نماز قریبی مسجد میں جا کر ادا کرتا تھا۔ اب بھی وہ مغرب کی نماز پڑھنے ہی گیا تھا۔ ابیہا بھی نماز پڑھ کر ٹیرس پہ آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ زرار نماز پڑھ کر وہیں ٹیرس پر آ گیا۔ کچھ نہیں، بس واک کر رہی ہوں، وہ مسکرائی۔ تم ہر وقت مجھے ادھر ادھر ہی نظر آتی ہو، یار ریسٹ بھی کر لیا کرو کچھ۔ وہ فکر مند ہوا۔ آپ کے آفس جانے کے بعد ریسٹ ہی کرتی ہوں سارا دن، اور ویسے بھی۔ زرار کے سیل کی ٹون نے ابیہا کی بات کاٹی۔ السلام علیکم اماں جان، کیسی ہیں؟ زرار نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، تم بتاؤ کیسے ہو دونوں، اور کب آؤ گے حویلی میں؟ روز راہ دیکھتی ہوں تم لوگوں کی۔ اماں جان کل شام تک آ رہے ہیں ہم آپ کے پاس۔ زرار پیچھے ہو کر ابیہا کو حصار میں لے کر تھوڑی اس کے کندھے پر رکھی۔ اگلے 2 دن آپ کے ساتھ گزاریں گے، پھر چوتھے دن ہماری فلائٹ ہے۔ ابیہا نے فلائٹ پر حیرانگی سے زرار کی طرف گردن گھمائی۔ فلائٹ کدھر جا رہے ہو؟ اماں جان بھی حیران ہوئی۔ اماں جان، آپ کی نوازی کو عمرے پر لے کے جا رہا ہوں۔ سچ؟ یہ تو بہت اچھی خبر سنائی تم نے، خدا خوش رکھے میرے بچوں کو۔ اماں جان خوش ہوئیں۔ ابھی تو ایک اور اچھی خبر سنانی ہے آپ کو۔ زرار نے ابیہا کے گال سے گال رگڑ کر آنکھ ماری۔ ابیہا اسے گھور رہی تھی۔ بولو بھی زرار، کیا خبر ہے؟ چپ کیوں ہو گیا؟ اماں جان، پردادی بننے والی ہیں آپ۔ زرار نے دوسری اچھی خبر سنائی۔ یا میرے مالک، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس خبر کا تو کب سے انتظار کر رہی تھی۔ میرے بچے سلامت رہیں، سدا خوش رہیں۔ ابیہا کدھر ہے؟ بات کرواؤ میری ذرا۔ یہ لیجئے۔ زرار نے سیل بلش کرتی ابیہا کو تھمایا۔ السلام علیکم اماں جان۔ وعلیکم السلام، میری بچی خوش رہو، بہت بہت مبارک ہو، خدا خیر سے یہ دن دکھائے، دل خوش کر دیا، سدا سہاگن رہ میری بچی، اپنا خیال رکھنا۔ بلکہ میں یہاں سے ملازمہ بھجواؤں گی تیرا خیال رکھنے کے لیے۔ اماں جان خوشی خوشی بولی۔ جی اماں جان۔ ابیہا شرمائی شرمائی سی منمنائی۔ زرار اس کے بلش کرتے گالوں کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ زرار بتا رہا تھا کل حویلی آ رہے ہو تم لوگ، اور پھر عمرہ کرنے جا رہے ہو۔ جی اماں جان، چلو اچھی بات ہے، میرے بچے خوش ہیں، مجھے اور کیا چاہیے۔ اپنا خیال رکھنا، باقی باتیں کل ہوں گی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ابیہا نے کال آف کی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، خیال رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ اچھا میں ذرا کھانا لگواؤں، بھوک لگی ہے۔ ابیہا مڑی۔ ارے یار ابھی کچھ دیر مجھے تو کمپنی دے دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ زرار پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر آپ کی کلاس لوں گی میں۔ کلاس؟ کیسی کلاس؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے بتایا ہی نہیں، اور عمرے کے ٹکٹس بک کروا لیے۔ وہ ایکچولی میں سرپرائز دینا چاہتا تھا، ویسے بھی پھر ڈاکٹر تمہیں کمپلیٹ ریسٹ کا کہہ دیں گی، اس لیے میں نے سوچا تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں۔ وہ مسکرایا۔ اچھا کیا، وہ بھی مسکرائی۔ مبارک تو دے دو یار عمرہ جانے کی۔ اوہ مسٹر زرار شاہ، آپ کو بہت مبارک ہو، ابیہا نے وہیں سے پلٹ کر کہا۔ ایسے نہیں تو پھر کیسے؟ ایسے۔ زرار بازو پھیلائے۔ ایویں ایسے۔ وہ بلش ہوئی۔ میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں یار، اور تم مجھ معصوم کی چھوٹی سی بات نہیں مان سکتی۔ وہ معصومیت سے بولا، کہہ تو سچ رہا تھا۔ ابیہا شرماتی ہوئی زرار کی پھیلی باہوں میں سمائی۔ کانگریچولیشن اینڈ تھینک یو فار دس۔ وہ مدھم سی بولی۔ سیم ٹو یو مائی لائف۔ زرار نے مسکرا کر لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ چند ماہ بعد۔ زرار میری جان بیٹھ جا یہاں آ کر، فکر نہ کر، رب سونا خیر سے خوشی دکھائے گا۔ اماں جان نے گینی وارڈ میں بے چینی سے ٹہلتے زرار سے کہا، جو پچھلے 25 منٹ سے پریشان ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اماں جان کی بات پر آہستگی سے سر ہلاتا ان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا۔ فکر نہ کر، اللہ سب اچھا کرے گا۔ ہوں۔ اماں جان نے زرار کے جھکے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی۔ وہ مدھم سا بولا۔ فکر کیسے نہیں ہوتی، اندر اس کی زندگی، اس کی متاع حیات ایک نئی زندگی کو جنم دینے کے لیے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کا رواں رواں ابیہا کے لیے دعا گو تھا۔ مزید 15 منٹ بعد ڈاکٹر شیلا گلاسز اتارتی باہر آئیں۔ زرار 1 منٹ کا فاصلہ 1 سیکنڈ میں طے کر کے ڈاکٹر تک پہنچا۔ ڈاکٹر شیلا زرار کے ہوڑے حواس دیکھ کر مسکرائی۔
کانگریچولیشن مسٹر زرار، اللہ بلیس یو ود اے پریٹی ڈول۔ وہ مسکرائی۔ ابیحا مائی وائف، وہ فوراً بولا، شی از آلسو فائن۔ اوہ تھینکس۔ زرار پرسکون سانس خارج کرتا مسکرایا۔ ابھی کچھ دیر میں ہم بیبی اور آپ کی مسز کو روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شہلا مسکراتی ہوئی دائیں جانب مڑ گئی۔ اماں جان۔ زرار نے اماں جان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کے ہاتھ چومے۔ اماں جان، میں بیٹی کا باپ بن چکا ہوں۔ یا میرے مالک، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری زندگی میں مجھے یہ دن دکھایا۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ اماں جان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تھینکس تھینکس سویٹ گرل، وہ شرارت سے کہتا اٹھ کر باپ کے گلے لگا۔ کانگریچولیشن مائی سن، عالم شاہ نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ تھینکس ڈیڈ، آئی ایم سو ہیپی فار دس بلیسنگ۔ می ٹو ڈیئر، خوش رہو۔ عالم شاہ مسکرائے۔ اتنے میں نرس نے ابیحا کو روم میں شفٹ کرنے کا بتایا۔ اوکے ڈیڈ، آپ لوگ چلیں، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ باہر کی جانب بڑھا۔ زرار، کدھر جا رہے ہو پتر؟ اپنی بیوی اور بچے کو دیکھتے جاؤ۔ اماں جان نے آواز دی۔ اماں جان آپ چلیے، دیکھیے چل کر، میں نفل پڑھ کر جوائن کرتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ٹھیک ہے جا، شاباش۔ اماں جان اس کی بات پر مسرور سا مسکرائی۔ دیکھا عالم، تو نے میرا انتخاب، وہ فخر سے بولی۔ جی اماں جان، میں بھی بہت خوش ہوں زرار کی اتنی اچھی تبدیلی سے، اور اس کا کریڈٹ آپ کی نواسی کو ہی جاتا ہے۔ وہ مسکرائے۔ اب چلیں، میں بھی اپنی پوتی کو دیکھ لوں، پہلی دفعہ دادا بنا ہوں۔ وہ شوخی سے بولے۔ ہاں ہاں چل، اور ذرا حویلی میں بھی فون کر کے خوشخبری سنا دے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ جی میں کرتا ہوں۔ عالم شاہ اماں کو لے کر ابیحا کے روم کی طرف بڑھے۔ زرار آدھے گھنٹے بعد روم میں داخل ہوا۔ نرس ابیحا کو سوپ پلا رہی تھی، جبکہ کمبل میں لپٹی ڈول اماں جان کی گود میں تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اماں جان کے پاس آیا۔ انہوں نے بچی زرار کو تھمائی۔ زرار نے بہت احتیاط سے تھام کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ہاؤ کیوٹ مائی ڈول، وہ مسکرایا۔ ہاں ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے، خدا نصیب بھی اچھے کرے، آمین۔ اچھا، میں عالم کے ساتھ گھر جا رہی ہوں، ذرا کمر سیدھی کر لوں، شام میں آؤں گے پھر۔ نہیں اماں جان، آپ گھر جا کے ریسٹ کریں، میں ہوں یہاں، ٹینشن مت لیں۔ چل ٹھیک ہے، پھر خیال رکھنا بیہ کا۔ اماں جان نے تاکید کی اور بیہ سے مل کر عالم شاہ کے ساتھ زرار پیلس چلی گئیں۔ نرس بھی ابیحا کو سوپ پلا کر جا چکی تھی۔ اب کمرے میں وہ دونوں۔ ابیحا نے حیرت سے زرار کو دیکھا، جو پچھلے 15 منٹ سے اسے اگنور کیے اپنی بیٹی کے ساتھ بزی تھا۔ مزید 10 منٹ بعد وہ بول پڑی۔ میں بھی ہوں یہاں، وہ آہستگی سے بولی۔ کچھ کہا تم نے؟ زرار چونکا۔ میں بھی موجود ہوں یہاں، وہ خفا سی بولی۔ او یس، تم بھی ہو یہاں، میں تو بھول ہی گیا تمہیں، زرار شرارت سے کہتا اس کی طرف آیا۔ ابھی تو آج آئی ہے آپ کی بیٹی، اور آپ اتنی جلدی بھول گئے مجھے، وہ نکاہت سے بولی۔ او مائی لائف، زرار شاہ سانس لینا تو بھول سکتا ہے، مگر اپنی زندگی، اپنے جینے کی وجہ کو کیسے بھول سکتا ہے میری جان؟ اس نے جھک کر ابیحا کے ماتھے پر لب رکھے۔ تھینکس فار دس گفٹ۔ اس نے کمبل میں لپٹی ڈول کے گال چومے اور اسے ابیحا کی طرف نیچے کو کیا۔ وہ مسکراتا ہوا ابیحا کے بستر پر بیٹھا۔ پیاری ہے نا بہت، مجھ سے زیادہ، تھوڑی سی، وہ شرارت سے بولا۔ سچ میں؟ وہ حیران ہوئی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، مگر سچ بھی بہت کڑوا بولتے ہیں۔ تم جیلس ہو رہی ہو میری بیٹی سے؟ میں کیوں جیلس ہوں گی، یہ بھی میری بیٹی ہے، وہ خفگی سے بولی۔ اچھا، حیرت ہے میری بیٹی، تمہاری بیٹی کیسے ہوئی؟ زرار، تنگ مت کریں، زرار نے کہکا لگایا۔ اوکے جناب، جو حکم، ہم تو پہلے بھی آپ کے غلام تھے اور اب بھی ہیں۔ وہ آگے کو جھکا۔ زرار، آپ کہہ رہے تھے اگر ہماری بیٹی ہوئی تو اس کا نام جنت رکھیں گے، یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے، یہ ہماری جنت ہی تو ہے۔ زرار نے پھر سے بچی کے گال چومے۔ مجھے بھی لینے دینا، خود ہی اس کا منہ گندا کیے جا رہے ہیں، زرار نے کہکا لگاتے اپنے گال ابیحا کے سامنے کیے۔ لو تم میرا منہ گندا کر دو، حساب برابر، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ زرار، اوکے۔ زرار نے ہنستے ہوئے جنت کو ابیحا کے قریب کیا۔ ابیحا نے آنسو بھری آنکھوں سے لب اس کے نرم و ملائم گال پر رکھ دیے اور رو پڑی۔ کم آن ڈارلنگ، رو کیوں رہی ہو؟ وہ جنت کو کاٹ میں لٹا کر واپس ابیحا کے پاس آیا۔ یہ ایسی ہی خوشی سے۔ او میری جان، روتے نہیں، خوشی کے موقع پر تو بالکل بھی نہیں، مجھے تمہاری ہمیشہ والی اسمائل چاہیے۔ زرار نے اس کے آنسو پونچھے۔ کم آن ہنی، گیو می اے اسمائل، اس نے ابیحا کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر فرمائش کی۔ ابیحا مسکرا دی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ زرار اس کے مسکراتے لبوں کو چھو کر پیچھے ہوا۔ میں آج بہت خوش ہوں بیہ، تم نے آج میری لائف کا سب سے بڑا گفٹ دیا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں تمہارے کس عمل کا شکریہ ادا کروں، میری زندگی میں شامل ہونے کا، یا پھر میری زندگی کو اس دنیا کی جنت بنانے کا، یا پھر آج اتنا قیمتی تحفہ دینے کا۔ زرار اس کے ڈرپ لگے ہاتھ کو سہلاتا ہوا اسے اس کے احسان گنوا رہا تھا۔ پتہ ہے بیہ، تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو، مجھے جینے کا مقصد مل گیا ہے، مجھے ساری خوشیاں، راحتیں مل گئی ہیں جو میں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا میری زندگی میں ایسی عورت آئے جو تن من دونوں سے صرف میری ہو، صرف میری، اور دیکھو
میرے رب نے مجھے تم کو عطا کر کے میری ساری تشکنیوں کو مٹا دیا، مجھے جینا سکھا دیا۔ اب میں جینا چاہتا ہوں بیا، تمہارے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے آنے والی زندگی کی خوشگوار بہاروں کے ساتھ میں جینا چاہتا ہوں۔ زرار نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا لیا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں